العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عامر بن فہیرہ آپ بنی تیم قبیلہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ یہ شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم قبیلہ تھے۔ ان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے وہ انہیں بہت دکھ پہنچایا کرتے۔ وہ ان پر اتنا تشدد کرتا کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی اور انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قابل اعتماد غلام ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا تو یہ ریوڑ لے کر شام کو غار کے قریب پہنچ جاتے اور دودھ دو کر پیش کیا کرتے تھے۔ ابو فقیہ آپ امیہ کے بیٹے صفوان کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان کے باپ امیہ نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور رسیوں سے باندھ کر عین دوپہر کے وقت کوئلوں کی طرح دہکتی ہوئی ریت پر ان کو پیٹھ کے بل لٹایا ہوا ہے اور ان کے پیٹ پر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے اور اوپر سے دھوپ کی تپش، نیچے سے گرم ریت کی جلن اور پیٹ پر بھاری پتھر کا وزن، زبان منہ سے باہر لٹک آئی ہے اور امیہ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اسے اور عذاب دو، اسے اور اذیت پہنچاؤ، یہاں تک اس کی چیخو پکار سن کر خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنے جادو کے زور سے اسے ہم سے چھڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دینی بھائی کی یہ اذیت دیکھی نہ جا سکی، اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کی، اس طرح انہیں ظلم و تعدی کی شکنجہ سے نجات دلائی۔ ایک دفعہ امیہ نے آپ کے پاؤں میں رسی باندھ دی اور نوکروں کو حکم دیا انہیں زمین پر گھسیٹیں، پھر آپ کو گرم سنگریزوں پر ڈال دیا۔ پاس سے جال یعنی گوبر کا کیڑا گزرا۔ امیہ نے پوچھا کیا یہ تمہارے رب نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا اور اس گوبر کے کیڑے کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ امیہ اس جواب سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ زنیرہ آپ بھی ایک مشرک کی کنیز تھیں، جب مسلمان ہو گئی تو ان کے بے رحم مالک نے ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے اس پاک باز خاتون کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، لات و عزا نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ انہوں نے جھٹ جواب دیا، ہرگز نہیں، باخدا لات و عزا نے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضر، یہ تو آسمانی حکم ہے اور میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ میری بینائی لوٹا دے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، اب ہر چیز ان کو نظر آنے لگی تھی۔ قریش کی آنکھوں پر بدبختی کے پردے پھر بھی پڑے رہے، کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کی ایک لڑکی تھی، اسے بھی آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ ابو جہل ان کی غربت، ان کی بے کسی کو دیکھ کر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے کہ وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ اتنا نہیں سوچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے آئے ہیں، اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو کیا اس کو قبول کرنے میں یہ اجڑ اور جاہل ہم سے سبقت لے جاتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو سب سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ گویا اس جہالت کے باپ کے نزدیک ان غریبوں اور مسکینوں کا اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا اور ان سرکشوں اور متکبروں کا ایمان نہ لانا اسلام کے باطل ہونے کی سبب سے بڑی دلیل تھی۔ حالانکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ ام انیس، بعض روایات میں ان کا نام ام عبیس لکھا ہے۔ یہ بنو زہرہ خاندان کی کنیز تھیں۔ اسود بن عبد یغوث انہی طرح کا عذاب دیا کرتا تھا۔
ان کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ انہدیہ اور ان کی بیٹی، یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی لونڈیاں تھیں۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان سے مالا مال کر دیا تھا۔ پھر یہ ایک عورت کی ملکیت میں چلی گئیں۔ جب یہ ایمان لائی تو یہ بے رحم مالکہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتی اور کہتی کہ میں کبھی بھی تمہیں ستانے اور اذیت دینے سے باز نہیں آؤں گی، یا جس نے تجھ کو بے دین کیا وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن وہ مال بیٹی اپنی مالکہ کا آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ اس نے جو قیمت مانگی وہی اس کو دے دی اور انہیں کہا اب تم دونوں آزاد ہو، اور جو آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھی ان کے بارے میں فرمایا وہ اس کو واپس کر دو، لیکن انہوں نے عرض کی ہم چاہتی ہیں کہ آٹا پیس کر ہم اس کے حوالے کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی۔ لطیفہ، یہ آپ عامر بن فہیرہ کی بہن تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی۔ ان کی ایک اور لونڈی بھی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جو دریا موجزن تھے، اس کی وجہ سے ان بیچاری لونڈیوں کو وہ خوب پیٹتے تھے۔ انہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ تھا، اتنا پیٹتے کہ تھک جاتے اور سستانے کے لیے رکنا پڑتا۔ انہیں کہتے کہ میں ذرا ادم لے لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اس بہیمانہ زد و کوب کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ ایک روز جب عمر ان پر مشرک ستم کر رہے تھے اور مار مار کر تھک گئے تو اس لونڈی نے کہا اے عمر، اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو میرا رب تمہیں بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک کے آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلا ان کے باز گزار بن جاتے ہیں۔ اس لطیفہ کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نحیف و نزار غلاموں اور لونڈیوں کو ان کا بیٹا ابوبکر خریدتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے تو انہوں نے عذرا خیر خواہی اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو ضعیف اور کمزور ہیں۔ اگر تمہیں غلاموں کو آزاد کرنے کا شوق ہے تو جواں اور طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو جو مشکل میں تمہارے دست و بازو بنے اور دشمن کے مقابلہ میں وہ تمہارے لیے سے سپور ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو یہ جو کچھ کر رہا ہوں محض اپنے بزرگ برتر رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی گفتگو سنی اور یہ پیغام دے کر جبرائیل امین کو اپنے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَّى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ترجمہ، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of fight, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔